حضور فرماتے ہیں مجھے اختیار دیا گیا یہاں آدھی امت کی بخشش کرا لوں فوراً. سودے ہوتے ہیں نا بڑے, یہ بھی انوکھا سودا ہے جو رب کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ یہاں ابھی آپ اختیار لے لیں, آدھی امت بخشی گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں مالک آدھی نہیں, تو مجھے سفارش کا حق دے, پھر جس سے کی میں سفارش کروں تو قبول فرما. پھر پیغام حق آیا کہ والا سوف یؤتیک ربک فترضی, محبوب جس طرح آپ کہیں گے آپ کا رب آپ کو راضی کر دے. اسی طرح سے ایک حدیث سیاستہ میں موجود ہے, رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی, ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی. صحیح حدیث میں موجود. دیکھو دنیا میں انسان کو بڑے چانس ملتے ہیں, اگر تو نفع لے گیا تو لے گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں ایک دفعہ موقع دیتا ہے انسان کو, عزت بھی دیتا ہے, دولت بھی دیتا ہے, اسے بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے. اگر اس کی گردن میں سریا آ گیا تو تب بھی آ گیا, اور اگر اس کا جھکاؤ رکوع تک چلا گیا تو تب بھی چلا گیا. اب اس کے اختیار میں, اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عاجزی اور انکساری کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ کے باطن میں میل آ جائے کسی بھی سبب سے تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اگر وہاں عاجزی رہے, دل جھکا رہے, باطن آپ کا رب کے ساتھ جڑا رہے, اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ تواضع میں ہیں. پھر ابھی تک آپ کے اندر وہ میل کچیل نہیں آئی جو بہت ساری چیزوں پہ رکاوٹ بن جائے. اگر ہمیں چانس دیا جائے کہ لو جی قبول کرا لو, تو بڑے بیچارے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر, روحوں کے اندر ایک لیڈر رقص کر رہا ہے, وہ جلدی سے کہیں گے کہ کبھی مجھے لیڈر بنا دیا جائے تو موج لگ جائے. ایک چانس ہے. بڑے سارے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت اکٹھی کر کے پیروں میں لے آؤں. ایک چانس مل جاؤ تو جانے لوگ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور کی تو ساری دعائیں قبول ہے نا, فرماتے ہیں ہر پیغمبر کو اللہ نے ایک دعا دی, ہر پیغمبر کو کہ محبوب مانگ لیں, جو مانگیں گے دیا جائے گا. یہ یقینی قبولیت کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بھی رب نے اجازت دی کہ محبوب ایک دعا کی اجازت ہے, آپ جو مانگیں گے نا قبول کیا جائے گا, مانگ لیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میرے, آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. یعنی رب کریم نے فرمایا, خزانوں قدرتوں کے مالک نے فرمایا حبیب جو مانگو گے دے دوں گا, مانگ لے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ میں نہیں مانگتا, میری دعا کو محفوظ کر لے. تو رب کریم نے کہا محبوب محفوظ کر لیا تو بتلا بھی دیجئے, حالانکہ اللہ سب کو جانتا ہے. کہا اے اللہ میں دنیا میں نہیں مانگتا, تو میری دعا محفوظ کر دے, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگوں. وہ جو ہر نبی کو چانس ملا تھا کہ ایک دعا, میں نے کہا تھا جمعے میں بھی, پھر کہتا ہوں, اور رحمت کی امید کرتے ہوئے کہتا ہوں, ورنہ اپنی خطاؤں سے بڑا آگاہ ہوں. اب اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, سبحان اللہ, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بات سنائی تھی, میں نے بڑی جگہ پہ سنائی ہے, مجھے بڑا مزہ آیا. شیخو پورا میں نا اجتماع تھا, تو اس سے میں نے حاجی سے کہا یہ بڑی گاڑی لے آیا. میں نے اس سے کہا کہ پتر اب ہر چیز کی ویڈیو بنتی ہے, کنوں دساں گے کہ 1.25 کروڑ دی ہے تو ساڑی نہیں. تو پتہ ہے نا عالم صوفی درویش کے پاس تو اپنے جائز پیسے بھی ہوں تو پھر بھی اسے دوسروں سے پوچھ کے خرچ کرنے پڑتے ہیں کہ میرے جائز ہیں, بس بازار چلا جاؤ. بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے. تو میں نے کہا کاکا تو لے آیا یار, تو یہ کس کو بتائیں گے گاڑی. تو یہ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں نے کہا چلو آپ کی مرضی ہے. بیٹھ گئے گاڑی میں. شیخو پورہ میں وہ جلسہ کر کے آئے تو اگلے دن لاہور میں رکا آ گیا مجھے میرے پاس. میں نے بڑا سنبھال کے رکھا تھا, مجھے مزہ بڑا آیا رکے, لطف آیا. کسی نے رکا لکھا کہ آپ کو کل بہت بڑی گاڑی میں دیکھا, آپ کرتے کیا ہیں, یعنی باقاعدہ اس نے مینشن کیا. تو میری کرامت بھی منو نا کہ میں پہلے ہی دل چڑھیا سی جوڑا ہے, یہ میری کرامت بھی ہے نا, اس کو بھی تو مانے نا. یعنی ایک دن پہلے میں نے کہہ دیا, میں نے کہا بھائی میں جانتا ہوں. بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تو کونے میں چلا جا, چھپ جا. اور اقبال نے بھی کہا ہے کہ یہ دور ہی نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, جا جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. تو وہاں بڑا لطف آیا جب وہ سوال آیا, چونکہ میری کرامت ظاہر ہوئی سی نا, تو میں نے پہلے بتا دیا تھا. کہنے نہیں میں نے پہلے ہی دسیا سی.
میں نے ایک دن پہلے کہا، وہ رکا آ گیا، ہم نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو پھر مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار آپ کے رکے کا بھی بڑا مزہ آیا، اب جواب بھی سن لو. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، ساری محمد محمد پکیل دے گزر، ساری محمد محمد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. بڑی چاہتیں آتی ہیں جب انسان کے پاس وجود ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن بڑے گلے گھونٹتا ہے اپنے لیے نہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز، اور میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے. اور میں نے کہا تھا آپ نے تو بھی ایک گاڑی دیکھی ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ دیا ہوا، کیوں پریشان ہو. یاد رکھ لیں ایک ذات ہے، ذات رسالت مآب، جو بڑی راضی ہوتی ہے جب اللہ اپنے بندوں پر رحم فرماتا، کرم فرما. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے میں نے وہ دعا محفوظ کر لی ہے، میں قیامت کے دن مانگوں گا، اور جب مانگوں گا تو میرا رب پھر میری امت کے حق میں وہ دعا قبول بھی فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز بڑے انہماک سے پڑھتے تھے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، پر جو باتیں کہیں اور یاد نہیں آتی وہ نماز میں یاد آ جاتی، بڑی توجہ. اور یہ بھی میں نے جیسے کہا نا کہ ذوق انسان نے خود لینا ہوتا ہے. اگر آپ توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں نا تو پڑھی جا سکتی ہے، اگر آپ کا شوق ہو نا. یعنی کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ بالاہتمام نماز پڑھتے ہیں، یعنی اس کی تیاری کر کے پڑھتے ہیں. شوق سے وضو کرنا، خوبصورت کر کے مصلی بچھانا، اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرنا، یہ شوق ہے. کچھ لوگ شوق کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کو حضوری بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ذوق سے نماز پڑھتے تھے، اس شوق سے کہ دید نہیں ہوتا تھا. بڑے سارے لوگ بڑی ساری چیزیں بھول جاتے تھے. کئی ایسے بھی لوگ آئے جو معاذ اللہ شہید کرنے آئے تھے، پر حضور نماز پڑھا رہے تھے تو تلاوت سن کے ہی مسلمان ہو گئے، بڑے شوق سے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی، کہتی حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں، ایک سوال کر لوں. میں بالکل حضور کے ساتھ بیٹھی تھی تو حضور نے فرمایا کر لو. تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے کہا حضور میری بخشش کی دعا ہی کر لو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، کہا اے اللہ عائشہ کے صغائر بھی معاف کر دے، کبائر بھی معاف کر دے. اے اللہ جو ظاہر ہیں وہ بھی معاف کر دے، جو چھپے ہیں وہ بھی معاف کر دے. یہ عاجزی کے لیے، ورنہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ تو ان ہستیوں میں سے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں قرآن پاک نازل فرما دیا. اے اللہ معاف کر دے عائشہ کو. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں اس دعا پہ اتنی خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے میں لوٹ پوٹ ہو گئی. اتنی خوش ہوئی کہ میرا سر حضور کی گود میں جا لگا، قربان جاؤں، حضور کمال ہو گئے. یعنی میرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے آپ نے کہہ دیا تو معاف ہو گئے. میں بڑی راضی تھی، اتنی راضی تھی کہ میرے ہاتھ بہت بڑا انقلاب آ گیا اور بہت بڑی میں نے کوئی اچیومنٹ کر لی، بہت میں نے کچھ حاصل کر لیا. لیکن فرماتی ہیں کہ جب میرے ہنستے مسکراتے نکھرے اور راضی چہرے کو حضور نے دیکھا تو حضور چپ کر گئے، غور سے میری طرف دیکھا. میں نے عرض کی حضور آپ تو بڑے مجھے دیکھ رہے ہیں غور سے، کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ میں نے ایک دفعہ تیرے لیے یہ دعا مانگیا تو اتنی راضی ہو رہی ہے، میں تو ہر نماز میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرتا ہوں. اپنی امت، ہو سکتا ہے میں کبھی بھول جاؤں. یا رسول اللہ، یا علی، مرحبا مرحبا. یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان بھول بھی جاتا ہے، کبھی اس کو بھول بھی جاتا ہے. میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، عنوان کافی سارا تھا میرے ذہن میں کچھ چیزیں درج کر کے بھی لایا تھا، لیکن آپ کا بہت زیادہ سونا، میں تو عادی مجرم ہوں، رات بھر سو ہی نہیں پاتا، تو آپ بھی زیادہ جلدی نہیں سوتے، مجھے پتہ ہے ساری باتیں. لیکن چلو خیر، اگر آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں. بڑے بولے بھالے، بڑے اللہ والے ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں. تو آپ ذرا میری بات پہ تھوڑی دیر ایک بات اور عرض کرنی ہے، اس پر آپ کو پہلے بات سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ اس مضمون کو کسی وقت اور بھی بیان کروں اور تفصیل سے بیان کروں گا. یہ بڑا انوکھا ہے اور بڑا اس پر نا ایک پورا مقالہ لکھا جا سکتا ہے اور پورا سیمینار کیا جا سکتا ہے. ایک پورے الگ سے عنوان ہے، جب ہم کتب احادیث کو دیکھتے ہیں تو ایک الگ پورا عنوان ہے.
اور یہ نا جس طرح انسان کو بار بار خیال نہیں آتا کہ وہ فٹافٹ یار کبھی یہ کام ہو جائے نا، وہ اس کو زندگی میں ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کے حصول کے لیے وہ اکثر جذباتی ہو جاتا ہے کہ ذرا جلدی ہو جائے، اس کے لیے اسباب جمع کرتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور سنن ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم، اور ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے، حج کے بعد جا رہے تھے یا کسی اور سفر کے بعد واپس جا رہے تھے۔ اچانک رستے میں حضور گھوڑے سے اتر آئے، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، کوئی ہمارا سستانے کا ارادہ نہیں تھا، کوئی ٹھہرنے کا پروگرام نہیں تھا۔ سونے کریم رسول نیچے اترے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہاتھ اٹھا کے نا زمین پر بیت اللہ شریف کی جانب منہ کیا اور حضور نے دعا مانگنی شروع کر دی۔ دیر تک دعا مانگی، پھر حضور سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ کیا، پھر اٹھے، پھر دعا مانگنے لگے، دیر تک دعا مانگی، کہتے ہیں پھر سجدے میں چلے گئے، پھر دیر تک سجدہ کیا، پھر تیسری دفعہ اٹھے دعا مانگی اور لمبی دعا مانگی، پھر سجدے میں چلے گئے اور دیر تک سجدہ کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل قسم کے، بہادر قسم کے، لشکر و سپاہ کی قیادت کرنے والے سے آدمی اور بڑے بیدار مغز، حاضر ذہن رکھنے والے آدمی، فرمانے لگے جب سرکار نے وہ 3 دفعہ کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انہماک سے سجدہ کیا اور پیشانی مبارک نے خوب ذوق لیا سجدے کا اور دعا کی تو بڑے ذوق سے، اور 3 دفعہ وقفے سے یہ کام ہوا، تو جب سرکار اٹھے تو میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا یا رسول اللہ غلاموں کو بھی ذرا سمجھا دیں، ہم تو روز ہی آپ کے جلووں کا نیا رنگ دیکھتے ہیں پر یہ بھی ایک انوکھا رنگ دیکھا ہے، فرمائیں۔ تو حضور فرمانے لگے میں جا رہا تھا، رستے میں پھر مجھے امت کی بخشش کا خیال آیا، یعنی مکہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، وہ بھی حرم ہے یہ بھی حرم ہے، یہاں بھی دعا حضور نے کی، وہاں بھی حضور ہر نماز میں کرتے ہیں، یہاں درمیان میں پھر خیال آ گیا اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں بخش دے۔ تو حضور فرماتے میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور میں نے لمبی دعا مانگی، میں نے مالک کو منایا، اس کریم کو راضی کیا، تو مجھے پیغام ملا کہ محبوب 1/3 امت اللہ نے بخش دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں گر گیا، پھر میں نے دیر تک اس بات کا شکر ادا کیا۔ کریم فرمانے لگے پھر میں سجدے سے اٹھا اور پھر میں نے دعا شروع کر دی، دیر تک دعا مانگی تو پھر مجھے پیغام ملا کہ 1/3 کو اور معاف کر دیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس کے شکر میں نے سجدہ کیا، دیر تک سجدہ کیا، 1/3 ابھی رہ گئی تھی۔ تو حضور فرماتے ہیں پھر میں نے لمبی دعا مانگی، پھر لمبی دعا مانگی، پھر لمبی دعا مانگی، دیر تک دعا مانگی تو آ گیا پیغام کہ محبوب راضی ہو جائیں، اللہ نے ساری امت کی معافی کا فیصلہ فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے تیسرا سجدہ کیا اور سجدہ شکر کیا۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، اصل کریم کا کرم وہی ہے جو مدینے والے رسول کی صورت میں ہمیں عطا کیا گیا۔ تو ہماری جو اصل کامیابی ہے، میں نے کہا کہ مرتے وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں تو دوسروں کے لیے جیتا رہا، مائنس پلس کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس تو صرف 0 ہی بچے ہیں، باقی تو سارا کچھ اوروں کا ہے۔ ایک ذات رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو یہ شوق ہے، نبی پاک کا یہ درد ہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر، اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے۔ قبر، میزان عمل، پل صراط، حوض کوثر۔ میں نے کہا تھا کہ اتنا وقت نہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے فرط، چھوٹا بچہ جو انتقال کر جاتا ہے نا کسی کا، اس کو فرط کہتے ہیں عربی میں، اس کا معنی ہوتا ہے پہلے جا کے بندوبست کرنے والا۔ حضور نے فرمایا جس کے 2 بچے انتقال جائیں اس کے لیے فرط بنیں گے، یعنی پہلے جا کے جنت میں جانے کا بندوبست کر دیں گے ماں باپ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے 2 نہ فوت ہوں، ایک چلا گیا خدا نہ خواستہ، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو حضور فرمانے لگے وہ ایک بھی فرط بن جائے گا، آگے جا کے ماں باپ کے لیے بندوبست کرے گا آگے جا کے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا حضور جس کا ایک بھی نہ جائے، تھوڑی دیر خاموش رہے تو فرمایا عائشہ پھر میں جو اپنی امت کے لیے فرط لے، پھر میں
اب آپ تھوڑا سا بولے ہیں تو ایک بات بڑے ذہن میں آ رہی تھی، وہ بھی کہہ دوں؟ کہہ دیں. چلیں وہ تو خیر جمہوری ملک ہے، پتہ تو مجھے چل ہی گیا ہے، لیکن میرا دل آیا تو میں کہہ ہی دیتا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے علماء نے ایک بحث لکھی ہے اور اس پر ایک حدیث بھی شاہد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی امت پہ رحم کرتا ہے نا تو اس امت کے نبی کا جو انتقال ہے، جو ظاہری وصال ہے، وہ جلدی ہو جاتا ہے، اور وہ نبی اپنے امتیوں کے انتقال سے پہلے جا کے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر نبی کی موجودگی میں امت پر عذاب آ جاتا ہے. یہ حدیث پاک ہے اور یہ ایک الگ بحث ہے. خیر یہ جو علم حدیث کے طلباء ہیں ان کے لیے عنوان ہے، اس پر پورے دلائل دیے ہمارے محدثین نے اور بڑے بڑے باب قائم کیے، لیکن آپ کی اور اپنی سمجھ کے مطابق جو کچھ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی حیات ظاہرہ میں ان کی امت تباہ کر دی گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی حیات میں ان کی امت تباہ کر دی گئی. انبیاء میں سے کم ترین عمر ہوئی نبی پاک کی، صرف 63 برس. جلدی، اور یہ جلدی جانا نبی پاک نے پسند فرمایا. گویا حضور نے جلدی انتقال فرمانا اس لیے پسند کیا ہے کہ جو جو میرے پیچھے آئے گا نا، میں ان سب کے لیے جا کے رب کی بارگاہ میں بندوبست کراؤں. اور ترمذی شریف کے لفظ ہیں، اب 2-4 بچے اگر ہیں مشکات پڑھنے والے یا کسی اور کتاب سے تعلق رکھنے والے تو وہ کبھی جا کر کے دیکھیں گے ترمذی کا یہ چیپٹر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پہ تمہارے لیے فرد بنوں گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تم حوض کوثر پہ جاؤ گے تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا. حضور فرماتے ہیں میں تمہارے آنے سے پہلے حوض کوثر کا جام لے کے تمہارے لیے بیٹھا ہوں. میں پہلے سے موجود ہوں گا تمہارے لیے، میں پہلے سے موجود ہوں گا تمہارے لیے، اور میں تمہیں وہاں جام پلا رہا ہوں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، اور جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ. صاحب کوثر یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے پڑا ہوتا ہے، ان کے سامنے پڑی ہوتی ہیں چیزیں پلانے والی، کوثر پڑی ہے پر وہ مالک نہیں ہوتے، اور کچھ مالک ہوتے ہیں پر سخی نہیں ہوتے. فاضل بریلوی کا جو انداز ہے سمجھانے کا وہ نرالا ہے. فرماتے ہیں صاحب کوثر شہ جود و عطا، سونا مالک بھی ہے اور سخی بھی بڑا ہے. صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قبر کی، حشر کی، آخرت کی، قیامت کی بڑی فکر فرمائی، اور بڑا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا ہے. امت کو یہ چاہیے کہ وہ بہت سارا ذکر رسول کرے، بہت سارے حضور کے نعرے لگائے، بہت سارے تذکرے کرے، بہت سارا اس کے دل میں حضور کا پیار ہو. اور اس وقت تو امت کو ویسے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کرے، پوری دنیا کے حکمران ذاتی اختلافات کو چھوڑیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور کفر کو یہ پیغام دیں کہ تعظیم رسالت مسلمان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کی سب سے بڑی غیرت وہ ہے جو رسول اللہ کے عشق کی غیرت ہے. اس کا سب سے بڑا ذوق یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں. اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.